اچھا اب بتائیے کیا سائنس نے ہماری مشکل بڑی آسان کر دی ہے. جب ہم ایسی باتیں کرتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے بڑا دین مشکل کر دیا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو فرق چلتا ہے. لوگ ہمیں یہ سکھاتے تھے. تو اب ہمیں جو یہ موبائل نے، سافٹ ویئر نے، اپلیکیشن نے بڑا آسان کر دیا. چلو میں آپ کو آپ ہی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کے موبائل میں پاسورڈ لگاتے ہیں نا، سامانوں میں پاسورڈ تو لگتا ہی ہوگا نا، کسی نہ کسی ویب سائٹ کا، بینک اکاؤنٹ کا، کوئی نہ کوئی پاسورڈ آپ کے پاس آتا ہے. آپ نے پاسورڈ لگایا، اور آپ نے جو پاسورڈ لگایا ہے مثال کے طور پہ بڑی اے بڑی بی کے ساتھ لگایا ABCD میں، اس کو چھوٹی اے لکھ دیں، بڑی اے کی جگہ چھوٹی اے لکھ دیں، اسمال لیٹر لکھ دیں، کھل جائے گی آپ کی ویب سائٹ. کیوں جناب؟ اے ہی تو ہے، وہ چھوٹا بڑا اے ہے، یہ چھوٹا والا اے ہے. آپ نے نہیں جناب نہیں کھلے گا. اچھا ایسا کریں، جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے اس بیچ میں نقطہ لگا دیں، صرف ایک نقطہ، کھل جائے گی آپ کی ویب سائٹ. اچھا نہیں کھلے گی، تھوڑا سا تو فرق ہے، نہیں کھلے گی. اچھا ایسا کریں کچھ بھی نہ لکھیں، بیچ میں اسپیس ہی دے دیں، صرف خالی جگہ چھوڑ دیں. اب تو کھل جانی چاہیے. وہی لکھا ہے جو آپ کا پاسورڈ ہے، صرف بیچ میں ایک آپ نے اسپیس دے دی ہے. ہوں کی ہوئے گا؟ اب بھی نہیں کھلے گی. کیوں؟ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب جو لکھا ہے بالکل، جب تک وہ نہیں لکھیں گے پاسورڈ نہیں کھلتا، ویب سائٹ نہیں کھلتی. اتنا بھی نہیں آتا آپ کو؟ ہاں یار واقعی مجھے اتنا نہیں آتا، لیکن میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ میرے رب کے کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کر لو نا. تمہاری ویب سائٹ تمہارا پاسورڈ جیسا ہے ویسا لکھو گے تو کھلے گا. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، جیسا رب نے قرآن نازل کیا ہے ویسا پڑھو گے تو ثواب مل جائے گا، ویسا پڑھو گے تو قبول ہو جائے گا. یہی اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہا کو ہا پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا ہے، وا کو وا پڑھنا، زا نہیں پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا بلکہ وا پڑھنا. یہ وہی تو عربی کے قاعدے جو میں آپ کو سمجھاتے ہوں. یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو پلیز تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، تھوڑا ٹائم دیں قرآن کو، اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی کیسی آپ کو برکتیں ملتی ہیں. ویسے تو بہت ساری قرآن کی برکتیں اور قرآن کی جس کو کہیے کہ باتیں ہیں، میں لیکن آپ کو آخر میں قرآن پاک کی ایک سورت میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں نا، کہ جس دن قرآن پڑھنا آ گیا اور پھر اس کو ترجمے سے پڑھیں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمیں قرآن امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ ایک کام کریں، اگر واقعی سیریس ہے نا کہ یار میرا دل نماز میں بھی لگے اور مجھے قرآن کا نور بھی حاصل ہو، تو آپ 30واں پارہ، 30th پارہ، 30واں پارہ جو ہے نا، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2 یا 3 بار پڑھ لیں. زیادہ بار پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے. پورا قرآن پڑھیں، لیکن پورا قرآن پڑھنے کا کہوں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. آپ صرف 30واں پارہ پڑھ لیں. اس سے کیا ہوگا کہ عموماً الحمد شریف، ایک تو سورہ فاتحہ اور 30واں پارہ آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں گے نا، تو عموماً امام صاحب یہی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جب امام صاحب ان میں سے کوئی نماز پڑھائیں گے یا آپ بھی انہی میں سے پڑھیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے. تو آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا. اور واللہ جب قرآن سمجھ آئے گا نا، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ امام صاحب رکوع میں جائیں اور اللہ کی باتیں سنائیں اور ہمیں اللہ کا ذکر سنائیں.